گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ معزز محترم برادران اسلام، آج کا یہ بابرکت پروگرام جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کے زیر اہتمام شیڈول کے مطابق پروگرام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ میں جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کے تمام عہدیداران اراکین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے، جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ نوجوان کریم آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کو شایان شان طریقے سے مناتے ہیں، یہ ان کا ہی طرہ امتیاز ہے، اور در حقیقت اس کا صحرا اور کریڈٹ ہمارے جو معزز علماء کرام اور بالخصوص مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا منظور احمد مرتضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سر صحرا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے۔ اور الحمدللہ اس دفعہ تو آپ بھی یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جس دن ربیع الاول شریف 12 ربیع الاول کا جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے نعرہ و تکبیر اور رسالت کی صداؤں کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس وقت میں مدینہ پاک میں سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے تھا، اور بہت سارے احباب کے ساتھ میری گفتگو بھی ہوئی، سلام کلام بھی ہوا، اور میں نے سب کی خدمت میں سلام بھی پیش کیا اور سب کا سلام بارگاہ رسالت میں بھی پیش کیا کہ سرکار، یہ آپ کے دیوانے میرے شہر کے لوگ اس وقت راجہ جنگ کی سرزمین پر آپ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہو تو سرکار ہمیں بھی اپنے غلاموں میں یاد رکھنا۔ اور الحمدللہ یہ بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ ہماری نوجوان جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ شعور الحمدللہ کو پہلے بھی موجود تھا، لیکن امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ عشق مصطفیٰ اور سرکار کی ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کا پیدا کیا کہ ہر جوان کے دل کی دھڑکن تاجدار ختم نبوت بن گیا۔ پہلے بھی یہ نعرے لگتے تھے، لیکن جب سے قبلہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا ہے، اس کے بعد وہ جو ہے وہ گرمی عشق مصطفیٰ کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ یہی پیغام دیتے دنیا سے چلے گئے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، نوجوانوں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا لو دل میں کہ بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ یہی سرکار کا عشق ہے، سرکار کی محبت ہے، اور اسی عشق و محبت میں آپ گلیاں سجاتے ہیں، محلے سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ میرا ایک پیغام جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرکار کی محبت میں اپنے آپ کو بھی سجانا شروع کر دیں، اور ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہماری صورت اور سیرت کو دیکھ کر دیکھنے والا کہے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ حقیقی معنوں میں جس طرح حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ نے نوجوانوں کو سجایا ہے، یعنی سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، سنت کے مطابق لباس، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، سرکار کے میلاد کا پیغام یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کو، گلیوں کو، محلوں کو سجاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی سجانا شروع کر دیں، اور سرکار کی صورت جیسی اپنی صورت بنائیں
اور سرکار کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنائیں، کیونکہ مولانا ہمارے بڑے زبردست عالم دین تھے علامہ ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا رسالہ تھا رضائے مصطفیٰ بھی نکلتا ہے گجرانوالہ سے، تو وہ اس رسالے کے اندر جب میلاد شریف کا رسالہ آتا، میرے پاس بہت ساری اس کی جلدیں موجود ہے، تو اس میں وہ لکھتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں تعلیم یہ ہے میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ، میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ خالی نعرے لگانے والے ہیں، بلکہ دیکھ کر کہے کہ یہ واقعہ ہی غلام مصطفیٰ ہے۔ تو برادران اسلام، میں تمام احباب کا، جماعت اہل سنت کے تمام اراکین کا، علماء کرام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ آج اس پروگرام کے اندر اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر قدم پر نیکیاں عطا فرمائے اور آپ کو سرکار کے فیوز و برکات سے اللہ پاک مستفیض فرمائے، اور اسی طرح ہم سب سرکار کی عظمت اور شان کے نعرے بلند کرتے رہیں۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کے عشق و محبت کی سوغات جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کریں اور نوجوانوں تک پیغام پہنچائیں، اور تاجدار ختم نبوت کا جو پیغام ہے وہ عام کریں، کیونکہ دشمنان اسلام جو ہے، قادیانی مرتد جو ہے، وہ اس وقت ان کی جو مشینری ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے، تو ہمیں ان کی اس مشن کو جو ہے وہ ناکام بنانا ہے، اور ہر گھر سے یہ آواز بلند ہونی چاہیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اور ہر دل کی یہ آواز ہونی چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناؤ۔ برادران اسلام، یہی پیغام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے، جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے۔ برادران اسلام، ہم نے اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اور اس کامیابی کا نسخہ بھی ہمیں اللہ کے قرآن نے عطا فرمایا، وہ یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے، تو جنت الفردوس کے اندر ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو برادران اسلام، اس مہمان نوازی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ نسخہ عطا فرمایا ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اس لیے ہم سرکار کے یہاں بھی نعرے لگاتے ہیں، قیامت کے میدان میں بھی ہم نے نعرے لگانے ہیں، تو سرکار ہمیں اسی طرح اپنے رحمت بھرے ہاتھوں کے ساتھ آب کوثر کے جام بھی پلائیں گے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ٹھنڈا 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 میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے کریم آقا علیہ السلام سے اپنی محبت کو عملی صورت میں ثابت کرنا ہے کہ ہم حقیقتاً سرکار کے غلام ہیں۔ اللہ پاک جل وعلا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے، سرکار کا جو مقصد بعثت ہے وہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ پر اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا تو آپ قرآن سے بھی محبت کریں، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ کل ہمارے لیے دعا کرنے والا بھی کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس لیے اللہ کے قرآن سے محبت کریں، اور یہ قرآن کہاں سے ہمیں ملے گا؟ مساجد سے، دینی مدارس سے۔ اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں،
یہ بچیوں کا ادارہ ہے، یہاں بھی اپنی بچیوں کو بھیجیے۔ جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ جب بچے قرآن پڑھیں گے، بچیاں قرآن و سنت پڑھیں گی، تو پھر ہر گھر سے آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ میں بار دیگر تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔